خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام سے آمین۔ آپ سب کی خدمت میں جو ریما ٹی وی دیکھ رہے ہیں، میں سلام پیش کرتا ہوں۔ میرا نام پاسٹر دمیانو صادق ہے اور میرا تعلق ریما اسمبلی سے ہے، اور میں شکر گزار ہوں ریما اسمبلیز کی ٹیم کا، جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ خدا کے زندہ کلام میں سے چند باتوں کو شیئر کر سکوں۔ تو آئیں میرے ساتھ خدا کے زندہ کلام میں سے دیکھیں۔ مرکز کی انجیل اور اس کا دوسرا باب ہے، اور دوسرے باب کی 18ویں آیت ہے۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور یوحنا کے شاگرد اور فریسی روزے سے تھے، انہوں نے آ کر اس سے کہا، یوحنا کے شاگرد اور فریسیوں کے شاگرد تو روزہ رکھتے ہیں، لیکن تیرے شاگرد کیوں روزہ نہیں رکھتے؟ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، آج ہم روزے کے ایک دلچسپ پہلو پر غور کریں گے، اور آج میرا ٹاپک بھی اسی تعلق سے ہوگا، اور ہم خدا کے کلام کے وسیلے سے اور یسوع مسیح کے وسیلے سے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یوحنا اصطباغی کے شاگرد اور فریسی یسوع مسیح کے پاس ایک سوال لے کر آتے ہیں، اور یسوع مسیح ان کو حیران کن جواب دیتے ہیں، اور وہ سوال یوں ہے۔ انہوں نے اس سے کہا، یوحنا کے شاگرد اور فریسیوں کے شاگرد تو روزہ رکھتے ہیں، لیکن تیرے شاگرد کیوں روزہ نہیں رکھتے؟ مرکز کی انجیل اس کا دوسرا باب اور اس کی 18ویں آیت۔ تو میرے عزیزو، یسوع مسیح نے ان کو بہت ہی حیران کن اور خوبصورت جواب دیا۔ اس نے ان کے سامنے ایک سوال رکھ دیا، بجائے کہ یسوع مسیح ان کو جواب دیتے، ان کے سامنے ایک سوال رکھا گیا تاکہ خود اپنے سوال کا جواب تلاش کریں۔ یسوع مسیح نے ان سے کہا، کیا باراتی جب دلہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ یعنی یوحنا اصطباغی کے شاگرد اور فریسی اس غیر متوقع سوالیہ جواب سے گھبرا گئے اور پریشان ہو گئے۔ پھر مسیح نے خود ہی بات کو آگے بڑھایا اور ان کو جواب دیا، جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ مرکز کی انجیل اس کا دوسرا باب اور 19ویں آیت۔ یہ جواب یوحنا اصطباغی کے شاگردوں اور فریسیوں کے لیے بہت ہی حیران کن تھا، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ باراتی روزہ نہیں رکھتے۔ آج تک دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ باراتیوں نے روزہ رکھا ہو، بلکہ جب شادی ہوتی ہے تو یہ کھانے پینے اور خوشی منانے کا موقع ہوتا ہے، اور باراتی جو ہیں وہ اس دن روزہ نہیں رکھتے۔ اور یسوع مسیح نے فقیہوں سے مزید کہا، مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا،
اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ اور یہ مرکز کی انجیل اور اس کے 2 باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہوا ہے۔ اور یہ یسوع مسیح کے دکھوں کی اور اس کے شاگردوں کے لیے دکھ، غم اور ماتم کے لیے نبوت تھی جو ابھی پوری ہونی تھی۔ اور یسوع مسیح نے یوحنا کے شاگردوں اور فریسیوں کو یوں بھی جواب دیا، کورے کپڑے کا پیوند پرانی پوشاک پر کوئی نہیں لگاتا، نہیں تو وہ پیوند اس پوشاک میں سے کچھ کھینچ لے گا، یعنی نیا پرانی سے، اور وہ اور زیادہ پھٹ جائے گی۔ اور نئی مے کو پرانی مشکوں میں کوئی نہیں برتا، نہیں تو مشکیں مے سے پھٹ جائیں گی اور مے اور مشکیں دونوں برباد ہو جائیں گی، بلکہ نئی مے کو نئی مشکوں میں بھرتے ہیں۔ مرکز کی انجیل اور اس کا 2 باب اور اس کی 22ویں آیت۔ اور میرے عزیزو، یہ ساری گفتگو بہت دلچسپ لیکن بہت بامانی ہے۔ یوحنا کے شاگرد اور فریسی ریاکاری اور دکھاوے کا روزہ رکھتے تھے، اس کے علاوہ ان کا روزہ ماتمی طرز روزہ بھی ہوتا تھا۔ جب یوحنا اصطباغی کے شاگرد روزہ رکھتے تھے تو یوحنا کی طرح حقیقی طور پر نہیں، بلکہ وہ زیادہ تر توجہ جو تھی وہ یوحنا کے لباس پر دیتے تھے، تاکہ یوحنا جیسا لباس ہو اور لوگ دیکھ کر ان کو روزے دار جانے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ یوحنا اصطباغی کا جو لباس تھا وہ بہت ہی سادہ تھا، اور وہ اونٹ کے بالوں کا لباس اور چمڑے کا پٹکا جو تھا وہ پہنتا تھا۔ متی کی انجیل اور اس کے 3 باب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اور یہ بظاہر ٹاٹ ہی کی طرح نظر آتا تھا۔ اصطباغی کے شاگردوں نے اس کی زندگی کو مختلف انداز میں اپنانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کی زندگی کو اس طور پر نہ اپنا سکے جیسا کہ یوحنا خود تھا، بلکہ وہ ریاکاری میں پڑ گئے۔ یوحنا میں تو سچائی تھی، لیکن اس کے شاگردوں میں بھی فریسیوں کی طرح ریاکاری آ گئی تھی، خاص کر یوحنا کے قید میں ڈالے جانے کے بعد۔ یوحنا کے قید میں ہو جانے کے بعد یسوع مسیح کی شہرت جو تھی وہ اور زیادہ پھیلتی چلی گئی، اور وہ اس لیے یسوع کے پاس آتے ہیں تاکہ اس سے سوال کریں، اور ان کے اندر یسوع مسیح اور اس کے شاگردوں کے تعلق سے حسد بھی تھا۔ وہ روزے میں تو تھے اور اپنے لباس سے بھی وہ ظاہر کر رہے تھے کہ ہم روزے میں ہیں، ہمارا روزہ ہے، اور یسوع سے کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے استاد کی طرح روزے میں ہیں، لیکن تیرے شاگرد کیسے شاگرد ہیں کہ یہ روزہ ہی نہیں رکھتے؟ کیونکہ یوحنا جو تھا وہ ایک ریاضت کرنے والا شخص تھا، اور وہ یسوع مسیح کو ایک طرح سے تانا دے رہے تھے کہ ہم ریاضتی استاد کے شاگرد ہیں، ہم روزے رکھ کر اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں، لیکن تیرے شاگرد جو ہیں وہ روزہ نہیں رکھتے اور تیرے نقش قدم پر نہیں چلتے۔ تب یسوع ان سے سوال کر رہے تھے۔ یسوع نے ان سے اس طرح سے پوچھا کہ دلہا کی بارات کا وقت ماتم کا وقت ہوتا ہے یا خوشی کا وقت ہوتا ہے؟ کیونکہ یوحنا کے شاگرد یسوع اور اس کے شاگردوں سے حسد کرتے تھے
اور ان کو قبول بھی نہیں کرتے تھے۔ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ وہ اپنے استاد کے پاس جا کر اس سے سوال کر چکے تھے، اور اس وقت یوحنا ابھی قید میں نہیں ڈالا گیا تھا، اور انہوں نے یوحنا سے سوال کیا اور اس سے کہا کہ اے ربی، جو شخص یردن کے پار تیرے ساتھ تھا، جس کی تو نے گواہی دی تھی، دیکھ وہ بپتسمہ دیتا ہے اور سب اس کے پاس آتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 26 آیت۔ اور ان کو اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ جو لوگ ہمارے پاس تھے وہ اب دوسری منسٹری میں جا رہے ہیں، اور ہماری منسٹری میں اب لوگ کم آ رہے ہیں، اور ان کی منسٹری میں لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، یوحنا جو تھا وہ ایک حقیقی نبی تھا۔ اس نے ان کو جواب دیا کہ انسان کچھ نہیں پا سکتا جب تک اس کو آسمان سے نہ دیا جائے۔ تم خود میرے گواہ ہو کہ میں نے کہا میں مسیح نہیں ہوں مگر اس کے آگے بھیجا گیا ہوں۔ یوحنا کی انجیل اور اس کا 3 باب اور اس کی 27ویں آیت۔ یہ باتیں یوحنا کے شاگردوں کے سامنے ہوئی تھیں، جس کے وہ خود گواہ تھے، اور انہوں نے اپنے کانوں سے سنا تھا کہ یوحنا نے کہا تھا کہ میں اس کی راہ تیار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور وہ مجھ سے بڑا ہے، یعنی میرے بعد کا آنے والا، جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اور اس کی 27ویں آیت۔ اور اس تباغی نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ دلہا ہے، اور ان کے سامنے اس نے یسوع کو دلہا اور اپنے آپ کو دلہا کا دوست کہا تھا۔ اور یہ دوست اس کی آواز یعنی یسوع کی خدمت اور مقبولیت کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا، لیکن یوحنا کے شاگردوں کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ یوحنا کے کچھ شاگرد جو تھے وہ یسوع مسیح کے ساتھ ہو لیے تھے، لیکن میں ان شاگردوں کی بات کرتا ہوں جو یوحنا کے قید میں چلے جانے کے بعد بکھر گئے تھے، اور کچھ جو تھے وہ فریسیوں سے جا ملے تھے۔ اور آج وہی شاگرد جن کے سامنے یہ باتیں ہوئیں یسوع مسیح سے آ کر سوال کر رہے ہیں کہ تیرے شاگرد کیوں روزہ نہیں رکھتے؟ اور یسوع نے ان یوحنا اصطباغی کے شاگردوں کو یاد دلاتے ہوئے کہا کہ تمہارے استاد نے تو تمہاری آنکھوں کے سامنے مجھے دلہا کہا تھا، اور جواب دو کہ اگر میں دلہن ہوں تو میرے شاگرد جو باراتی ہیں کیوں روزہ رکھیں؟ یعنی وہ کیوں اور کس لیے ماتم کریں؟ اور میرے عزیزو، خدا کا کلام اس طرح بیان کرتا ہے کہ یسوع نے ان کو یوں ہی جواب دیا تھا کہ کیا باراتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ یسوع مسیح نے ان کے استاد کی گواہی سے ان کو لاجواب کر دیا اور ثابت کر دیا کہ وہ حقیقت کو جھٹلا رہے ہیں، اور وہ اس بات کو بھی نظر انداز کر رہے ہیں کہ یسوع ہی دنیا کا نجات دہندہ ہے، اور اب ماتم کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور اب خوشی کا وقت ہے اور خوشی کا دور ہے، یعنی نیا عہد، نیا دور، خوشی کا دور اور آزادی کا دور۔ فریسی اور اصطباغی کے شاگرد اب بھی پچھلے اور پرانے دور میں تھے اور چاہتے تھے کہ یسوع کے شاگرد بھی پرانے دور کے مطابق اپنی زندگی
बसर करें, यानी रियाकारी और दिखावे की जिंदगी बसर करें और रियाकारी का रोजा रखें। लेकिन यीशु मसीह ने उनको साफ साफ बता दिया कि कोरे कपड़े का पेबंद पुरानी पोशाक पर कोई नहीं लगाता, कि कोरे कपड़े का पेबंद जो है वो पुरानी पोशाक पर कोई नहीं लगाता। और मेरे अजीजों, शरीयत जो है ये पुराना लिबास है, लेकिन यीशु और उसकी तालीम नया लिबास है। यीशु मसीह सफेद कोरा कपड़ा है, जैसे मरकुस की अंजील और उसके दूसरे बाब की 21 आयत में लिखा है, और जिस पर कोई दाग या धब्बा नहीं है। और यूहन्ना की अंजील और उसके 8 बाब 40 आयत में यीशु मसीह खुद फरमाते हैं कि तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है। यीशु मसीह पर गुनाह का धब्बा नहीं था। तमाम इंसानों पर गुनाह का धब्बा है, लेकिन मसीह यीशु पर गुनाह का धब्बा नहीं है, इसलिए वो कोरे सफेद कपड़े की मानद है। लेकिन फकी और फरीसी वो सीधा पुरानी पोशाक हैं जिस पर धब्बे ही धब्बे हैं, और वो नहायत ही खस्ता हाल है। लिहाजा यीशु और उसकी तालीम किसी तरह फकीहों और उनकी तालीम के साथ मेल नहीं खा सकती। वो यीशु की तालीम की तरह नहीं हो सकती। यीशु ने उनको बावर कराया कि तुम अभी तक पुरानी तर्ज जिंदगी यानी शरीयत के मातहत चल रहे हो, जिससे तुम निजात हासिल नहीं कर सकोगे। तुम्हारी जिंदगी पुरानी इंसानियत से भरपूर है, जो मेरी दी गई नई तर्ज जिंदगी से किसी तरह भी मुताबिकत नहीं रखती। इसलिए यीशु मसीह ने उनसे कहा कि नई मैं को नई मशकों में भरते हैं, जिस तरह से मरकस की अंजील और उसके 2 बाब की 20 और 22वीं आयत में लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने नई मैं यानी रूह का ताजा मसा अपने शागिर्दों और नए ईमानदारों में भरा था। फकीहों और फरीसियों में से किसी को भी ये शर्फ हासिल ना हुआ था। यीशु मसीह ने नए लोगों की तरबियत की, बल्कि उसने उलमा को भी रद्द कर दिया। फकी और फरीसी पुरानी मशकें थीं, वो मसीह की तालीम को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, जैसे यूहन्ना की अंजील और उसके 6 बाब की 60 आयत में लिखा हुआ है। वो फटने वाली मशकें थीं, और वो मशकें फट भी गईं और वो बर्बाद हो गए। आज भी बहुत से लोग फकीहों और फरीसियों की मानद हैं, वो पुरानी मशकों की मानद हैं, क्योंकि उन्होंने मसीह और उसकी तालीम को कबूल ना किया और उसको अपना निजात दहिंदा ना माना, बल्कि उसकी मुखालफत की और उसे सलीब भी दी। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। वो बच गए और रूह कुछ हासिल किया, और मसा और मामूरी और बहुत सी नेमतें और अबदी जिंदगी हासिल की। और मेरे अजीजों, जो मसीह पर ईमान लाता है वो बच जाता है और कसरत की जिंदगी पाता है, लेकिन जो उसे रद्द करता है वो बर्बाद हो जाता है, फकीहों और फरीसियों की तरह। इस तबागी के शागिर्द और फरीसी इकट्ठे मिलकर यीशु मसीह से सवाल करने आए थे, और यीशु मसीह ने उनको ठोस दलील के साथ जवाब दिया
اور فریسی مزید سوال کرنے کے لائق نہ رہے۔ اگر وہ ان باتوں کو تسلیم نہ کرتے تو اپنے ہی استاد کو جھٹلاتے، اور جو بات نبوت کے طور پر یسوع مسیح نے ان کو فرمائی تھی کہ وہ دن آئیں گے جب دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ مرکز کی انجیل اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 20ویں آیت، یعنی وہ ماتم کریں گے اور اداس ہوں گے۔ اور یہ نبوت یسوع مسیح کی موت پر لفظ بلفظ پوری ہوئی، جیسے مرکز کی انجیل اور اس کے 16 باب کی 10 آیت میں لکھا ہے، اور اس نے جا کر اس کے ساتھیوں کو جو ماتم کرتے اور روتے تھے خبر دی۔ یہ دلہا کا باراتیوں سے عارضی جدائی کا وقت تھا، جب انہوں نے کچھ نہ کھایا پیا بلکہ روتے اور ماتم کرتے رہے، لیکن جب تک یسوع ان کے ساتھ تھا نہ انہوں نے روزہ رکھا اور انہوں نے ماتم بھی نہیں کیا۔ بعد میں جیسا کہ اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کے جو شاگرد تھے وہ روزے بھی رکھتے تھے، وہ دعا بھی کرتے تھے، اور جب وہ روزے رکھتے تھے تو روح القدس کی معموری ان کو اور زیادہ ملتی تھی۔ میرے عزیزو، آج بھی ہم نے فقیہوں اور فریسیوں کی طرح روزے نہیں رکھنے، بلکہ جیسے کہ نئے عہد کی تعلیم ہے اور یسوع مسیح نے ہم کو سکھایا ہے، ہم نے اس طرح سے روزے رکھنے ہیں۔ آج ہم نے بائبل مقدس میں سے روزے کے تعلق سے ایک دلچسپ پہلو پر غور کیا، اور اس کلام کے وسیلے سے خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ آمین۔